ویلکم بیک ناظرین. پیزرا صاحب ہم نے شروع بات کی تھی کہ اس وقت کی آئین اور آج کی آئین، اس وقت کی پی 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 اور آج کی پی پی پی، یہ بھی مجھے بتا دیجئے کہ اس وقت کی پی 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 کے کیا اسٹرانگ پوائنٹس تھے اور ویک پوائنٹس تھے، اور آج کی پی 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 کے کیا اسٹرانگ پوائنٹس اور ویک پوائنٹس. جو بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی تھی وہ ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی تھی، اور یہ نہیں کہ کوئی شوقیہ اس پارٹی میں آ کر اور یہ نعرے لگاتا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان، اور یہ ایک آئیڈیالوجیکل بلیف. سوشلسٹ. I would say that not to the extent of total socialism, but تو پھر آئیڈیالوجی کیا تھی؟ ideology تھی کہ quasi para socialist secular party. سیکولر پارٹی. The insistence was, the thrust was, dominant thrust was secular party, equality of all citizens. مگر قطع کلامی معاف، اگر سیکولر پارٹی تھی تو پھر آپ نے وہ جو 74 میں قانون لے کے آئے احمدیوں کے خلاف، جی. تو وہ پھر کیا، اس کا کیا ضرورت تھی؟ اس کی کمپرومائز تھا، کمپرومائز، سیاسی کمپرومائز تھا. سیاسی کمپرومائز. کیا پریشر تھا آپ کے اوپر؟ بہت بڑا پریشر تھا، بہت بڑا پریشر تھا. بٹ دین یو لک ایٹ دا ٹائم فریم وین دس کیم. ٹائم فریم تھا 1974. ادروائز اٹ واز اے ڈل ایئر. دس واز دا میجر پوائنٹ ان 1974. اس وقت سڑکوں پہ باہر جا کے لوگوں نے ڈیمونسٹریشنز کرنے شروع کر دیے اور اس کو ہوا دی گئی، اور شاید یہ بات نکل جاتی کنٹرول سے کمپلیٹلی اور خون خرابہ بہت زیادہ ہوتا. اور بھٹو صاحب کے قریب جو کچھ لوگ تھے وہ تو ایکسٹریمسٹ تھے نا اس سلسلے میں کہ نہیں کریں گے، کریں گے. کس قسم کے لوگ؟ مولانا کوثر نیازی جیسے لوگ؟ مولانا کوثر نیازی مرحوم، خان عبد القیوم خان، اور پھر علی محمد شاہ راشدی وغیرہ. وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی ایسی بچگانہ تجاویز آ رہی تھی کہ اس کو ڈیفیوز کرنا ہے تو سول کورٹ میں جا کے دعویٰ کر لو، کہہ دو کہ جی سول سوٹ پڑا ہوا ہے سول جج کے پاس، ہم کیسے کر سکتے. ایسی تھی بچگانہ تو تجاویز آتی تھی. لیکن یہ پریشر تھا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب ریلیجن کے معاملے میں اتنا وہ آگے جاتے کہ. لیکن اس میں پھر قصور کی اپورشنمنٹ ہوگی. احمدیہ جماعت کا اپنا بھی قصور تھا. اچھا، وہ کیسے؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے پرووک کی سچویشن. مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی پارٹی کے ٹکٹ بانٹے جا رہے تھے 1970 کی الیکشن کے لیے، اس میں بھی احمدیہ پارٹی کے لیڈرز جو تھے ان کا کافی رول رہا تھا. نہیں، الیکٹ ہو کر آئے ہیں. ملک جعفر جو تھے، وہ جنرل اختر حسین ملک کے بردر ان لا، علی ملک کے بردر ان لا، یہ تھے، کافی لوگ تھے. جب آپ کے اوپر پریشر تھا پی این اے موومنٹ کا تو آپ لوگوں نے پھر وہ جمعہ کی چھٹی کر دی اور اس قسم کی چیزیں آپ نے اس سٹیج پہ بھی کمپرومائزز آپ نے کی. یہ کمپرومائزز تھے، اور جس کو میں کہتا ہوں کہ ٹو لٹل اینڈ ٹو لیٹ. وہی بات، ٹو لٹل ٹو لیٹ. جو کام کرنا ہوتا ہے صحیح ٹائم پہ کیا جائے، اگر آپ بعد میں کرتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ فائدہ ہے کہ آپ سیاست سے ہٹ کر بیٹھے ہیں. یو کین ٹاک اوپنلی. آپ کے کوئی اینگلز نہیں ہیں. صحیح ہے. یو آر ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ ہسٹری اینڈ دس مسٹ گو انٹو دا ہسٹری. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اپورشنمنٹ اس میں بھی ہوگی، کیونکہ اگر ان کے جو ہیڈ تھے ناصر صاحب، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفائی نہ کرتے اور پارلیمنٹ میں آ کے اپنے آپ کو اوپن نہ کرتے ٹو کراس ایگزامن، تو شاید ہٹ جاتی، معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا. وہ جس وقت انہوں نے اوپنلی آ کر بات کہی کہ جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور امت سے کوئی بھی اندر آ کے نبی بن سکتا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دے لیفٹ دا اسمبلی وتھ مچ چوائس. اس حد تک کہ ان کی جو اپنی جماعت کے جو رکن تھے ان کو بھی ووٹ کرنا پڑا. تو کانسٹیٹیوشن کے اندر بھٹو صاحب نے جو امینڈمنٹس لے کے آئے، وہ تو کانسٹیٹیوشن سائن ہوئی نہیں تو اس کے بعد فوراً 3-4 امینڈمنٹس لے آئے. وہ تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، امینڈمنٹس بعد میں آئی ہیں. ایک تو پہلے جو امینڈمنٹ تھا وہ تو تھا مشرقی پاکستان کے علیحدگی کا، وہ تو ٹھیک ہے، کچھ ریئلٹی تھی. دوسری امینڈمنٹ یہ لے آئے ہیں احمدیوں کی، which was, let us say we are talking about the controversy now. جی. جو چوتھی اور پانچویں امینڈمنٹ جو آئے ہیں 1974-75 میں، those were controversial. جی. اس وقت یہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ two organs of the state, parliament and executive on the one side and judiciary on the other side, they are heading for a confrontation. وہ کیسے؟ یہ بھی ایک متھ تھا، درست بات نہیں تھی.
لیکن اس میں بھی پرسنالٹیز کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. میرا تو ہمیشہ ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا. میں واز اے پریکٹسنگ. مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اس لیے کیے گئے بھٹو صاحب اور پاور جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے. بھٹو صاحب کے پاس 10 سال کے لیے اتنا پاور تھا اس کانسٹیٹیوشن میں آج آپ کو بتاتا ہوں جی. کہ یو کین ناٹ کال دوز فرسٹ 10 ایئرس ڈیموکریٹک پارلیمنٹری. تو پھر اگر آپ نے وہ کانسٹیٹیوشن بنائی اور آج ہم اس کانسٹیٹیوشن کی روح اور اس کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم وہی کانسٹیٹیوشن واپس لانا چاہتے ہیں کہ سارے پاورز ایک شخص کے اندر آ جائیں؟ نہیں، اسی پر بھی میں آ رہا ہوں. اور محمود خان اچکزئی کے کیس میں نے خود 58(2)B کے حق میں کچھ دلائل دیے ہیں. ناٹ ایبسولوٹ، لیکن حق میں دیے ہیں کہ ایک سیفٹی ویلو ہونا چاہیے، کہ اتنا نہیں کہ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر بیٹھے تو جیسے کہ وہ انگلینڈ کا پرائم منسٹر کہے کہ کل جا کے تمام بلو آئیڈ بوائز کو مار دو، تو جا کے مار دیں گے. یا جب نواز شریف صاحب امیر المومنین بننے جا رہے تھے، ان 2/3 مینڈیٹ لے کے آئے، سارے قانون تبدیل کر دیے اور پارلیمنٹ کو اپنے سبسروینٹ بنا لیا اپنا. ایک ہمارے جو تھے وہ کانسٹیٹیوشن اس وقت بنا تھا جس وقت بڑے ایسپریشنز تھے چھوٹے صوبوں کے کہ دے ول فالو دا سوٹ آف بنگلہ دیش. جس وقت ہم نے 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہیں کہ گیو ان کرنے کے سوا، گیو اینڈ ٹیک کرنے کے سوا یہ یونانیمس کانسٹیٹیوشن نہیں بنتا، چاہے کچھ بھی ہم کرتے. اور اگر یونانیمس کانسٹیٹیوشن نہ بنتا تو یہ ملک کٹھا نہیں رہ سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. اب بتائیں، ہمیں ایبسولوٹ میجورٹی تھی. قیوم خان ہمارے ساتھ تھے. 147 ممبرز میں سے کوئی 110 ممبر ہمارے ساتھ تھے. 2/3 کی میجورٹی سے ہم پاس کروا لیتے، لیکن ضرورت تھی ٹوٹل ایبسولوٹ میجورٹی آف دا ٹوٹل ممبر. میرا خیال ہے اس کانسٹیٹیوشن میں سبھی نے سائن کیے تھے ایکسیپٹ خیر بخش مری صاحب. ہاں، 1-2 نے نہیں کیے تھے، لیکن نیگیٹو ووٹ کسی نے نہیں دیا تھا. نیگیٹو ووٹ، اور خیر بخش نہیں تھے اس وقت سائن کرتے وقت، لیکن ان کے تمام باقی جماعت کے لوگوں نے سائن کر لیا تھا. اب اگر ہم چاہتے تو پاس کر لیتے. تو بھٹو صاحب نے ایک دن میرے سے پوچھا کہ حفیظ صاحب بلوچستان سے کوئی ووٹ ملے گا؟ میں نے کہا ایک بھی نہیں ملے گا. پھر کیا رائے ہے؟ میں نے کہا اس کانسٹیٹیوشن کی مورل اتھارٹی زیرو ہو جائے گی. وی نیڈ بلوچستان. کوئی تو کرے. 5 ممبر ہیں، اس میں سے 1 یا 2 تو ووٹ کرے. ایک تھے مولانا مفتی محمود کی پارٹی کے، اور 4 تھے بدنجو صاحب کی پارٹی کے، خان عبدالولی خان کی پارٹی کے. ایک جینیفر موسیٰ تھی اور 3 صاحبان تھے. تو جس میں سے کوئی ووٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی کوشش کی بھٹو صاحب نے. ایک ووٹ خریدنے کے لیے مولانا عبدالحق تھے، جن کو کہا کہ کتنے مدارس چاہیے، کیا چاہیے، پیسے چاہیے، آ جاؤ سائن کر دو. انہوں نے کہا کہ صاحب پیسے ویسے مت. تو پھر کیسے بنایا آپ نے سب کو؟ سر پھر یہ جو لاسٹ ڈٹ جو ایفرٹ ہوئی، دیکھیں یہ ڈیڈ لاک چھوڑ کر مرحوم میاں محمود علی قصوری صاحب چلے گئے. ان کی اور نیب کے ممبرز آپس میں دے couldn't see eye to eye. جس کے بعد بھٹو صاحب نے کہا کہ now you have to take over. I was very young. I was in my 30s. اور ٹیک اوور کرنا ہے، تم نے کرنا ہے. Your father started the task, now you better finish it. تو میں نے یہ کہا کہ then you will give me a complete free hand. Total delegation of authority. Is it acceptable to you? He said it is acceptable. Go and do it. Then you worked together with Mr. Bhutto اور پھر آپ نے سب لوگوں کو آن بورڈ لے کے آیا. بھٹو صاحب کے ساتھ کر کے اس کو ڈیڈ لاک کو توڑا ہم نے. They elected me as the chairman of the Constitution Committee. میاں محمود علی صاحب کو میں نے جا کر ریکویسٹ کیا کہ پلیز کنٹینیو ٹو بی آن دا کمیٹی. وہ رہے کمیٹی پہ، اس کی بڑی کنٹریبیوشن انہوں نے کی. بٹ دا مین تھنگ کیم کہ آئی سیڈ کہ ان سائڈ دا کمیٹی اور دا اسمبلی دس میٹر کین ناٹ بی ریزالوڈ. یہ باہر بلائی. تو 15 جو ریپرزینٹیو گروپس تھے اسمبلی میں، ان کی ہم نے 17 اکتوبر سے 20 اکتوبر 1972 تک ہم نے یہ تمام ان کو بلا کے مسائل حل کر دیے. ناظرین ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور پھر یہ کانسٹیٹیوشن، آج کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے، کیا ترمیم ہم کرنے جا رہے ہیں پیرزادہ صاحب کی، اس کے اوپر ان کے ساتھ بات چیت کریں گے.